بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث پڑوسی کے حقوق۔ راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ پڑوسی کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم کی ہے۔ راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بندہ کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور اس کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک زبان درست نہ ہو، اور وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہوگا جس کی شرارتوں اور ایذا رسانیوں سے اس کے پڑوسی محفوظ اور بے خوف نہ ہوں۔ یہ حدیث پاک اس کو امام ابن ابی دنیا نے روایت کیا۔ راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کی عدالت میں جن کا مقدمہ پیش ہوگا وہ دو پڑوسی ہوں گے۔ المطالب العالیہ کتاب الادب، حدیث نمبر 2604۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے پڑوسی کا حق تلف کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ مرآت المناجی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 52 پر مفتی احمد یارخا علیہ رحمہ فرماتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کے 11 حقوق ہیں۔ جب اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہو اس کی مدد کرو، اگر معمولی قرض مانگے تو دے دو، اگر وہ غریب ہو تو اس کا خیال رکھو، وہ بیمار ہو تو مزاج پرسی بلکہ ضرورت ہو تیمارداری کرو، مر جائے تو جنازہ کے ساتھ جاؤ، اس کی خوشی میں خوشی کے ساتھ شرکت کرو، اس کے غم و مصیبت میں ہمدردی کے ساتھ شریک رہو۔ اپنا مکان اتنا اونچا نہ بناؤ کہ اس کی ہوا روک دو مگر اس کی اجازت سے۔ گھر میں پھل فروٹ آئے تو پڑوسی کو ہدیہ بیچتے رہو، نہ بیچ سکو تو خفیہ رکھو، اس پر ظاہر نہ ہونے دو۔ تمہارے بچے اس کے بچوں کے سامنے نہ کھائیں۔ اپنے گھر کے دھویں سے اسے تکلیف نہ دو۔ اپنے گھر کی چھت پر ایسے نہ چڑھو کہ اس کی بے پردگی ہو۔ قسم اس رب کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، پڑوسی کے حقوق وہی ادا کر سکتا ہے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا شرابی پڑوسی۔ مسلمانوں کے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے مکان کے برابر میں ایک شرابی رہتا تھا۔ رات کے وقت جب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ محو عبادت ہوتے تو یہ شرابی شراب کے نشے میں دوت اپنے مکان میں آتا اور مچھلی پکاتا اور کھاتا، خوب شور مچاتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی عبادت میں خلل واقع ہوتا مگر آپ کبھی اس شرابی کو کچھ نہ کہتے۔ یہ شور شرابہ روزانہ کا معمول تھا۔ ایک رات امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے اس کے شور کی آواز نہ سنی۔ آپ کو تشویش ہوئی۔ معلومات کرنے پر پتہ چلا کہ شرابی کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ ہم جیسا کوئی شخص ہوتا تو بڑا خوش ہوتا کہ چلو اچھا ہوا، ہمیں خوب تنگ کرتا تھا، اب جیل میں چکی پیسے گا تو پتہ چلے گا کہ دوسروں کو تنگ کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ لیکن وہ امام اعظم علیہ رحمہ تھے، فوراً تھانے گئے اور پوچھا کہ کیا تم نے
فلاں شرابی کو پکڑا ہے۔ پولیس والے کہنے لگے جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ بس آپ کا یہ فرمانا تھا کہ پولیس نے اس شرابی کو رہا کر دیا۔ شرابی کو جب یہ بتایا گیا کہ تجھے وقت کے امام نے چھڑایا ہے تو بہت حیران ہوا اور نہایت پشیمانی کے عالم میں امام اعظم علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، حضور میرے شور و گل سے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ یہ سن کر امام صاحب فرمانے لگے، ہاں تکلیف تو ہوتی تھی مگر صبر کر لیتا تھا۔ یہ سن کر وہ شرابی آپ کے قدموں میں گرا اور اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا۔ محترم حضرات، یہ ہمارے امام تھے جن کے ہم مقلد ہیں، مگر ہمارا رویہ اپنے امام سے بالکل مختلف ہے۔ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے لوگ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اب تک پڑوسیوں کے حقوق سمجھے ہی نہیں۔ اس سے بڑھ کر پڑوسیوں کے حقوق اور کیا ہوں گے کہ اگر پڑوسی غیر مسلم بھی ہے تو اس کا بھی ہم پر حق ہے، لیکن افسوس ہم غافل ہیں، ہم نفس کے پیروکار ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پڑوسیوں کے حقوق صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔